اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینو مدد حاصل کرو، استعینو کا معنی ہوگا مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا اور تم نہ کہو، لمن ان کے بارے میں، یقتلوا جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہو اموات کہ مردے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ کیا ہیں، زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں پتہ چلتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، ضرور تمہارا، واو کا معنی کیا ہو گیا اور لام کا معنی کیا ہو گیا، البتہ، اور البتہ، ضرور کا معنی کہاں سے ہوگا، یہ نون جو مشدد ہے اس کا معنی ہے ضرور بے ضرور، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور ہم تمہارا کیا لیں گے، امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کسی نہ کسی چیز میں، خوف سے بھی، کچھ نہ کچھ خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، والثمرات اور ثمرات پھلوں کی کمی سے، والثمرات وبشر الصابرین اور آپ خوشخبری سنا دیجیے کس کو، صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم صبر کرنے والے لوگ کون ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات من ربہم صلوات خصوصی رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور عمومی رحمتیں بھی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، خطاب فرمایا ہے ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ مدد حاصل کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے۔ اب بعض جاہل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر سے مدد لی ہے اور نماز سے مدد لی ہے، اور صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے، یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، صبر پر حرف با داخل ہے، بالصبر با داخل ہے نا جی، اور اس کا معنی ہوتا ہے صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے تم نے مدد لینی ہے، تو صبر اور نماز سے مدد نہیں لینی ہے بلکہ ان کے ذریعے مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ مدد مانگنے کس سے ہے؟ یہ تو ذریعہ ہو گیا، ہم صبر سے مدد نہیں مانگ رہے، ہم نماز سے مدد نہیں مانگ رہے، بلکہ مدد تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، صرف اتنی بات ہے، فرمایا کہ ہم ان کے ذریعے سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد مانگتے کس سے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں بھائی، مدد طلب کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا، واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے بھائی، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مدد صرف رب تعالیٰ سے ہے، کیونکہ مستعان صرف پروردگار ہے۔ ہاں یہ عبادتیں ہیں، صبر کرنا بھی عبادت ہے، نماز خود عبادت ہے، ان کے ذریعے تم رب تعالیٰ سے مدد مانگو، اور ہر نماز میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرض نماز ہے، وتر ہے، واجب ہو، سنت مؤکدہ ہے، نفل ہے، تہجد ہے، اشراق پڑھتے ہو، جمعہ پڑھتے ہو، عید کی نماز پڑھتے ہو، کوئی بھی نماز ہے اس سے خالی نہیں ہے، اس چیز سے خالی نہیں ہے کہ جس میں ہم رب تعالیٰ سے یہ وعدہ نہ کرتے ہوں۔ ہر نماز کے اندر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم
ہمیں سبق ایسا ملا ہے، ہم نے سبق ایسا پڑھا ہے، ہمیں سبق ایسا پڑھایا گیا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے کہ اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی ادھر ادھر بھٹکتا پھرے تو پھر وہ معذور نہ ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے کے اگر آپ دیکھا جائے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، ان سارے مواقع میں سے جو اہم موقع ہوتا ہے وہ موقع موت کا موقع ہے، خصوصاً جب کہ موت طبعی نہ ہو بلکہ قتل ہو تو صدمہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی میری؟ صبر کے مواقع بہت سارے ہیں، لیکن صبر کے مواقع میں سے جو سب سے اہم موقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موت کا موقع۔ موت کے مواقع کے اندر بھی وہ صبر کا موقع سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ جب موت اچانک آ جائے، بندہ قتل ہو جاتا ہے۔ بندہ جب قتل ہو جائے گا تو ہٹا کٹا جوان تھا، اچانک سے قتل ہو گیا تو یہ اچانک کی موت آ گئی۔ اب یہاں پر صبر کا دامن یہاں پر دیکھا جاتا ہے، یہ حد درجے کا یہاں پر صبر ہوتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو۔ صرف کن کے بارے میں کہا؟ دیکھیں پیچھے صبر کا موقع ذکر کیا، صبر ذکر کر دیا، سبق دے دیا صبر کرنے کا، آگے موقع بتا دیا کہ جو سب سے بڑا موقع ہوتا ہے نا یہاں پر بھی آپ نے صبر کرنا ہے۔ باقی تو کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ باقی جگہوں پر صبر نہیں کرنا، باقی تو ہر جگہ صبر کرنا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک انتہائی جو بڑا موقع ہے یہاں پر بھی آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، یہاں پر بھی صبر کے دامن کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ولا تقو، جو اللہ کے راستے میں اگر کوئی بندہ شہید کر دیا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ کیا جی زندہ ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ولاکن لا تشعرون، تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ وہ زندگی تمہاری زندگی سے بالا تر زندگی ہو جاتی ہے۔ شہادت کا رتبہ ہی عجیب کا رتبہ ہے، وہ بالا تر زندگی ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی سے تو بڑی پائیدار زندگی ہے، ہماری زندگی سے تو دائمی زندگی ہے، وہ مستقل زندگی ہے، اس کے تو معاملات ہی اخروی شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ اب زندہ ہے۔ لیکن تم اس چیز کا شعور نہیں، تم نہیں سمجھتے ہو، تم صرف اتنی بات سمجھتے ہو دنیا کے اندر جو تمہارے برابر میں آتا ہے، جو تمہاری برابری کے اندر آتا ہے، جو مر جاتا ہے تم اس کو مردہ کہہ دیتے ہو، لیکن یہ جو شہید ہو جاتا ہے یہ تمہاری اب برابری کا نہیں رہا، اب تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا، اب تم سمجھتے دنیا کی زندگی کا ہو، لیکن اب یہ اخروی زندگی کے حالات شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا اب یہ مردہ نہیں ہے، اس کو زندہ کہنا ہے، یہ زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی زندگی اب اس بندے کو نصیب کر دی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزمائشیں بھی بندے کے اوپر آتی رہتی ہیں، اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان بھی لیتے رہیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ نہ کچھ خوف ہوگا، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، حملے کا خوف ہوگا کسی سے، وَالْجُوعِ، مہنگائی مسلط کر دیں گے، بھوک سے مرو گے، یہ بھوک کا خوف ہوگا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی، تمہارے پاس مال وافر مقدار میں نہیں ہوگا، تمہارے پاس مال انتہائی قلیل مقدار میں ہو جائے گا۔ دیکھیں ہے بہت سارے لوگ ہیں۔ والانفس، کبھی تمہاری جانوں میں کمی آئے گی، تمہارے افراد میں سے کچھ لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اگر افراد گھرانے کے 10 ہیں اس میں سے 9 رہ جائیں گے، 7 رہ جائیں گے، افراد کے اندر بھی کمی آ جائے گی۔ والثمرات، کبھی پھلوں کے اندر بھی کمی آئے گی۔ تو یہ پریشانیاں، یہ امتحانات تمہیں پیش آئیں گے۔ وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جس وقت ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیوں فوت ہوا ہے، جی ابھی تو تندرست تھا، جوان تھا، ٹھیک تھا، اور دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ ہم سے جدا ہو گیا۔ بات ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خیال کا ازالہ تو اس طرح فرما دیا کہ انا للہ، ہم سارے اللہ کی ملکیت ہیں، تو رب جس طرح چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے، ٹھیک ہے نا؟ پہلا خیال ہے کیوں مرا، تو فرمایا کہ انا للہ، اللہ کے لیے ہیں بھائی، اللہ کا اللہ کی چیز ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا اختیار ہے، تصرف جیسا کرنا چاہے اللہ تصرف کر سکتا ہے۔ انا للہ، اللہ نے اس کے خیال کو رد کر دیا، انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دوسرا خیال ہم سے جدا ہو گیا ہے، یہ خیال آتا ہے نا،
کہ اب مر گیا وہ بندہ، اب ہم سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ جدائی ہو گئی، یہ تو وقتی طور پہ تھوڑا سا آگ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ دنوں مہینوں یا سالوں کے بعد جو ہے نا آپ نے بھی وہیں پر چلا جانا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو یہ الفاظ کہا کرو: السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم بالاثر وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون یغفر اللہ لنا ولکم۔ کیا فرمایا؟ اے قبروں میں رہنے والو، تم پر رب کی سلامتی ہو، تم ہمارے آگے آگے جا رہے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور تمہیں بھی بخش دے۔ صرف مرنے کے موقع پہ انا للہ نہیں، حضور نے بتایا ہر مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مٹی کا دیا جلایا ہوا تھا، تیز ہوا آئی، آندھی آئی اور وہ دیا بجھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سنا ہوا تھا کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے۔ کہنے لگی حضرت یہ تو دیا بجھا ہے اور میں بھی اس کو جلا دیتی ہوں۔ فرمایا عائشہ کل ما یسوء المؤمن، ہر وہ تکلیف جو تکلیف دہ چیز جو مومن کو پیش آئے وہاں یہ پڑھنا چاہیے۔ اب یہ دیا جل رہا تھا، ایک دم بجھ گیا، ہمیں کوفت ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھوکر لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، چیز گم ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال جب اچھائی مل جائے، بندہ خوش ہو جائے، الحمدللہ، یہ کلمات ادا ہونے چاہیے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات من ربہم، رب تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی ہیں، اور رحمتن، اور عمومی رحمتیں بھی ہیں۔ کتنا پیاری پیاری بات ہے، کتنی پیاری اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ نے ساری رحمتیں اس بندے کے لیے خاص کر دی ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ اللہ نے اپنی خاص رحمتیں بھی ان لوگوں کے لیے، اللہ نے اپنی عام رحمتیں بھی ان لوگوں کے لیے مقرر کر دیں۔ اولئک هم المہتدون۔ صرف بات اتنی نہیں ہوئی، یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے مزید اور بھی فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور جن لوگوں کی ہدایت ہوئی اللہ ہمیں بھی ویسی اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما دے۔